بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، سوشیولوجی پارٹ سیکنڈ، اور آج کے لیکچر میں ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر ختم کرنا ہے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں فرق۔ آپ کا یہ کافی لینتھی چیپٹر تھا اور ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا اور ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے بڑے اچھے وے میں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا، تو ہوپ سو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ اور آج آخری ٹاپک انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہو جائے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں فرق۔ ٹھیک ہو گیا، پیج نمبر میرے پاس 25 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اپنی بک پہ۔ ایک طرف پہ ہے اسلامی ثقافت اور دوسری طرف پہ ہے ہمارے پاس انگریزی ثقافت۔ تو سب سے پہلے ہم اسلامی ثقافت کی ہیڈنگ نمبر 1 میں دیکھتے ہیں، زبان۔ مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی اور یہ رائج الوقت تھی، جبکہ انگریزوں نے کیا کیا، جبکہ انہوں نے انگریزی کو اپنی سرکاری زبان کا درجہ دیا اور تمام دفتری کام اسی زبان میں ہوتے تھے۔ اسلامی ثقافت کے کالم میں دوسری ہیڈنگ ہے، لباس۔ مسلمان مردوں کا لباس شلوار قمیض پاجامہ واسکٹ تھی، جبکہ خواتین شلوار قمیض اور دوپٹہ یا چادر کا استعمال کرتی تھیں۔ انگریزی ثقافت میں دوسری ہیڈنگ ہے، جبکہ انگریز مرد کوٹ پتلون شرٹ اور ٹائی استعمال کرتے تھے اور خواتین سکرٹس پہنتی تھیں۔ اسلامی ثقافت میں تیسری ہیڈنگ دیکھیں، تعلیم۔ مسلمانوں نے مذہبی تعلیم کو فروغ دیا، جس کی خاطر بے پناہ دینی مدارس اور مساجد قائم کیں۔ انگریزی ثقافت میں تیسری ہیڈنگ دیکھیں، جبکہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کو فروغ دیا اور اسکول کالج یونیورسٹیاں اور دیگر دنیاوی علوم کے ادارے قائم کیے۔ اسلامی ثقافت میں چوتھی ہیڈنگ ہے، پردہ۔ مسلمان خواتین میں پردہ کا رواج عام تھا، جبکہ انگریزی خواتین میں پردہ کا تصور ناپید تھا، وہ جدید لباس زیب تن کرتی اور مردوں کے شانہ بشانہ رہتی تھیں۔ پانچویں پوائنٹ دیکھیں، ہیڈنگ دیکھیں، اسلامی ثقافت میں اشاعت اسلام۔ مسلمانوں نے اشاعت اسلام کو فروغ دیا، جس میں اولیاء اور صوفیاء کا کام نمایاں ہے، جبکہ انگریزی ثقافت میں پانچویں ہیڈنگ دیکھیں، انہوں نے عیسائیت کا پرچار کیا اور جس کے لیے انہوں نے برِ صغیر میں چرچ اور عیسائیت کے دیگر ادارے قائم کیے۔ اسلامی ثقافت میں چھٹی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، جدید مواصلاتی نظام۔ مسلمانوں کے دور میں مواصلاتی، نہری اور دیگر نظام میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا، جبکہ انگریزی دور میں مواصلات، نہری اور ریلوے جیسے نظام کا جال بچھایا گیا۔ اب دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بھی جو ریلوے کا نظام ہے، یہ کئی 100 سال تک پرانا ہے اور یہ انگریزوں کا ہی بچھایا ہوا ہے۔ ساتویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، صنعت و حرفت۔ مسلمانوں کے دور میں صنعت و حرفت پسماندہ تھی، جبکہ انگریز لوگ جدید تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے صنعت و حرفت کو فروغ دیا اور معاشرتی ترقی کرتا گیا۔ اس کے بعد آٹھویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، سیاسی نظام۔ مسلمانوں میں بادشاہی نظام تھا اور تقریباً 800 سال تک مغلوں کے خاندانوں نے حکومت کی، جبکہ انگریز جمہوری رویہ کے قائل تھے اور سیاست میں لوگوں کی شمولیت پر یقین رکھتے تھے اور انڈین نیشنل کانگریسی کی بنیاد رکھی۔ نویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، معاشرتی تعمیر۔ مسلمان روایتی اقدار اور سوچ کے حامل تھے، انہوں نے جدت اور تغیر کی مخالفت کی، یعنی وہ نئی چیزوں کو نہیں اپناتے تھے، جبکہ انگریز جدت پسند تھے، انہوں نے برِ صغیر میں جدید رجحانات اور سوچ کو فروغ دیا۔ 10ویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، فن تعمیر۔ مسلمانوں کا فن تعمیر اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا، جبکہ انگریزوں کا جو فن تہذیب تھا وہ جدید یورپی تہذیب کی نشانی تھا۔ 11ویں اور آخری ہیڈنگ دیکھیں ہمارے پاس، انصاف۔ مسلمانوں نے قاضی عدالتیں قائم کی اور بادشاہوں نے درباروں میں انصاف کیے اور لوگوں میں پنچایت سے فیصلوں کا تصور تھا، جبکہ انگریزوں نے عدالتیں قائم کی اور وہاں جج بھرتی کیے اور تھانے قائم کیے۔ تو یہ ایک فرق تھا مسلمان یا اسلامی ثقافت کا یا انگریزی ثقافت کے درمیان، جو فرق تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اسی ٹاپک کے ساتھ جو ہمارا یہ چیپٹر ہے فرسٹ، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ نیچے تحریری مشق پڑی ہے، تو اس میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، اینڈ پہ نوٹ لکھا ہوا ہے مشق کے اینڈ پہ، امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم سوالات کے سامنے یہ فنگر کا ایک نشان دیا گیا ہے، یہ سوالات بڑے اہم ہیں امتحانی نقطہ نظر سے، جس میں کویسچن نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، کویسچن نمبر 4 ہے، کویسچن نمبر 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے اینڈ 9 ہے۔ تو یہ آپ نے
بالکل اچھے طریقے سے جو یہاں پہ نشان لگے ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ لوگوں نے انہی کویسچنس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہو سکے تو ان کو لکھا بھی کریں. تو ہوپ سو آپ کو یہ جو فرسٹ چیپٹر ہے یہ کلیئر ہوگا. اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا. ہم پہلے اس مسئلے کو حل کریں گے, اس کنسیپٹ کو, اس ٹاپک کو حل کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کی طرف بڑھیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.